آج کل تو حالات بالکل الٹ چکے ہیں کہ بھائی بھائی کا پرسان حال نہیں، آج ملت میں غمخواری کا جذبہ نہیں، دوسروں کے درد کو سمجھنے کا مادہ نہیں، چھوٹے بڑوں میں تمیز کا سلیقہ نہیں۔ آج مالک کو شکایت ہے کہ نوکر ایماندار نہیں، اساتذہ کو شکوہ ہے کہ طلبہ میں ادب نہیں، بڑوں میں نرمی کا مادہ نہیں، چھوٹوں میں بڑوں کی عزت نہیں۔ یاد رکھیں، اگر انسان میں اچھے اخلاق ہوں گے تو خود بخود آپسی بگاڑ کا خاتمہ ہوگا، خاندانی عداوتیں دور ہوگی، محبت کو فروغ ملے گا، آپس میں بھائی چارگی پیدا ہوگی، زندگی میں خوشیوں کی بہار آئے گی، تہذیب و تمدن میں حسن آئے گا۔ پھر انسان اس راستے کو اپنائے گا جس راستے پر چلنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبداللہ منصوری۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے ایک حساس اور اہم موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، جس کو آقائے نامدار، مدنی تاجدار، کونین کے سرور، اللہ کے دلبر، محبوب رب اکبر، شافی محشر، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص بنایا گیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس وصف کو بطور خاص بیان فرمایا۔ تو آئیے میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وصف خاص کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ رب اکبر نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے انک لعلی خلق عظیم فرمایا کہ ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہو رحمتوں کا نزول، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق فرما کر اخلاق حسنہ کی اہمیت کو دوبارہ کر دیا، اور فتح مکہ کے دن الیوم یوم الملحمہ کا پروانہ دل نواز پیش فرما کر لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء کے فرمان مقدس سے معافی کا اعلان فرمایا، تو سارے کے سارے دشمنان اسلام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اخلاق تو بس محمد ہی کے ہیں۔ میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ ہمارا اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ کے شور سے پھیلا ہے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ حضرات صحابہ کرام نے زبان بھی نہیں کھولی، مگر سینکڑوں افراد ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ حضرات صحابہ کرام نے تجارت بھی کی تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہوئے گاہک سے فرمایا کہ بھائی اس دکان سے بھی لے لو، وہ صبح سے آپ جیسے گاہکوں کا منتظر ہے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی تاثیر تھی کہ جنگ کے موقع پر صحابہ کرام پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، جیسے ہی پانی کا پیالہ ان کے قریب بڑھایا گیا تو بازو سے آواز آئی کہ پانی تو پلا دو، تو اس صحابی نے پانی کے پیالے کو ان کی جانب بھیج دیا، پھر ان کے بازو سے آواز آئی۔ اسی طرح تینوں صحابہ کرام نے اخلاق حسنہ کا وہ مثالی نمونہ پیش فرمایا کہ جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی، کہ پیاس کی شدت سے مرنا تو گوارا کیا مگر دوسرے کی مصیبت کو گوارا نہیں کیا۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ انصار صحابہ کرام نے مہاجرین صحابہ کی ایسی دلجوئی فرمائی کہ سارا مال ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ انصار صحابہ کرام نے اپنے اخلاق حسنہ کے اعلیٰ معیار کا پتہ بتاتے ہوئے اپنے گھر میں موجود 2 بیویوں میں سے ایک کے ساتھ مہاجر صحابی کا نکاح فرما دیا۔ اخلاق حسنہ وہ طاقت ہے کہ جس سے پتھر دل کو موم کیا جا سکتا ہے۔ اخلاق حسنہ وہ طاقت ہے کہ جس سے مردہ ضمیروں کو حیات بخشی جا سکتی ہے۔ دوستو، آج انسانیت کو ایمان و یقین، سچائی و پاکیزگی، مروت و رواداری، ہمدردی و غمخواری کی ضرورت ہے۔ آج ایک ایسے افراد کی ضرورت ہے جو خود کو بھلا کر مٹا کر دوسروں کو پروان چڑھائے، لیکن ایسے افراد کی بہت کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ آج کل تو حالات بالکل الٹ چکے ہیں کہ بھائی بھائی کا پرسان حال نہیں، آج ملت میں غمخواری کا جذبہ نہیں، دوسروں کے درد کو سمجھنے کا مادہ نہیں، چھوٹے بڑوں میں تمیز کا سلیقہ نہیں۔ آج مالک کو شکایت ہے کہ نوکر ایماندار نہیں، اساتذہ کو شکوہ ہے کہ طلبہ میں ادب نہیں، بڑوں میں نرمی کا مادہ نہیں، چھوٹوں میں بڑوں کی عزت نہیں۔ آج بیٹی خود اپنی ماں سے اونچی آواز میں باتیں کرتی ہے، بیٹے اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، بعض بدنصیب تو دست درازی بھی کرتے ہیں۔ سب نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رکھا ہے، جس کی بنیادی وجہ اخلاق حسنہ کا فقدان ہے، جس کی بنیادی وجہ اپنے اندر اخلاق حسنہ کا نہ ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر معاملے کے اندر اخلاق حسنہ کو اپنانے کی ترغیب دی، آپسی ملاقات کے وقت اچھی بات کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ حسن تکلم کو ثواب کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ فرمایا کہ اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے۔ بڑے چھوٹوں میں اخلاق حسنہ کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔
आपसी रंजिश को ज़ाइल करने और हमेशा खुश अखलाक़ी के साथ ज़िंदगी को बसर करने के लिए मिलते ही सलाम करने का हुक्म देते हुए अस्सलाम क़ब्ल कलाम फरमाया कि बात करने से पहले सलाम किया करो। तो दूसरी जगह पर अफ़शुस सलाम बैनकुम तहाब्बू फरमाया कि सलाम को आम करो, मोहब्बत पैदा होगी। अखलाक़ रज़ीला के दरवाज़े को बंद करते हुए बद अखलाक़ी के सबसे बड़े सबब यानी कि शराब नोशी से इज्तिनाब की ताकीद की और इसे सारे बुराइयों की जड़ करार देते हुए अल खम्र जुम्माउल इस्म फरमाया। आपस में रवादारी को बरकरार रखने और एक दूसरे पर बड़ाई जताने से बचाने के लिए मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह व मन तकब्बरा वज़अहुल्लाह फरमाया कि जो तवाज़ु इख्तियार करेगा अल्लाह उसे ऊंचा करेगा और जो तकब्बुर करेगा अल्लाह उसे गिरा देगा। ज़मीन पर मुतकब्बिराना शान से चलने से मना करते हुए ला तमशी फिल अर्दि मरहा फरमाया कि अकड़ मत, उखड़ जाएगा। अपने वालिदैन की कदर करने के लिए अल जन्नत व तहता अक़दामिल उम्महात फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। दूसरी जगह पर रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदी व सख्तुर रब्बी फ़ी सख्तिल वालिदी फरमाया। सिला रहमी और चुगलखोरी से बचाने के लिए ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, तो दूसरी जगह पर ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन फरमाया कि रिश्ता को तोड़ने वाले और चुगलखोरी करने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। अलगर्ज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर मामले के अंदर अखलाक़ हसना को अपनाने की तरगीब दी। याद रखें, अगर इंसान में अच्छे अखलाक होंगे तो खुद ब खुद आपसी बिगाड़ का खात्मा होगा, ख़ानदानी अदावतें दूर होगी, मोहब्बत को फ़रोग मिलेगा, आपस में भाईचारगी पैदा होगी, ज़िंदगी में खुशियों की बहार आएगी, तहज़ीब व तमद्दुन में हुस्न आएगा। फिर इंसान उस रास्ते को अपनाएगा जिस रास्ते पर चलने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और जिस रास्ते पर चलकर अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक़ हसना की वो तारीख़ रकम की जो कि सारी इंसानियत के लिए लायक़ तक़लीद है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अखलाक़ हसना को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अखलाक़ रज़ीला से और बुरे अखलाक से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़िलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अस्सलामु अलैकुम।